کا نقشہ سبحان سے لاؤگے کہاں سے لاؤگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مثال شہر مدینہ کہاں سے لاؤگے مثال شہر مدینہ کہاں سے لاؤگے سلگتی رہت پہ کلمہ نبی کہے جارے سلگتے رہت پہ کلمہ نبی کہے جارے مطلب کہتے کہ سبحان اللہ سلگتے رہت سلگتے رہت پہ کلمہ نبی کہے جارے اور بلال جیسا بلال جیسا بلال جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤگے بلال جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤگے کہاں سے لاؤگے تم فاطمہ کے جیسے دلہن دیکھیں آپ یہ سن رہے تھے آل رسول کا کیا مرتبہ میرے بھائی کہاں سے لاؤگے تم فاطمہ کے جیسے دلہن کہاں سے کوئی دولا علی ستم کوئی دولا کہاں سے لاؤگے انشاءاللہ دیکھیں شعر کو سن کے جو بھی امام حسین سے محبت کرتا ہے شعر کو سن کے خاموش نہیں رہے گا اور ہم غلام حسین ہیں میرے بھائی انشاءاللہ العظیم اللہ رب العالمین نے چاہا تو امام حسین کے صدقے سے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت عطا فرما دے گا جہاں میں لاکھوں کروڑوں نواسہ ہیں لیکن جہاں میں لاکھوں کروڑوں نواسہ ہیں لیکن جہاں میں لاکھوں جہاں میں لاکھوں
حسین جیسا نواسا حسن ہو گئے حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤگے دیکھیں دمدار کے شان میں 3 شعر نعت پاکی عمر دو پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم وعلیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دیکھیں جن کی محبت میں اس کو سجایا ہے انشاءاللہ انہیں کی شان میں 3 شعر جو اس کے بعد رخصت ہو تو ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے سبحان اللہ کیا منور کیا منور ہے کہانی کیا منور ہے کہانی دمدار پاک کے کیا منور ہے کہانی مہر دمدار پاک کے کیا منور ہے کہانی مہر دمدار پاک کے اور سارے دنیا سارے دنیا دیوانے شاد مدار پاک کے سارے دنیا ہے دیوانے دمدار پاک کے ہر بو میرو کے غلامی کر نہیں سکتا کبھی بو میرو کے غلامی کر نہیں سکتا کبھی ہر بات جسند بات جسند سمانے دمدار پاک کے بات جسن دل سمانے دمدار پاک کے اور ہر سوال آخر شعر ہر سوال کی حاجت کو سمجھ لیتے ہیں وہ ہر سوال کی حاجت کو سمجھ لیتے ہیں وہ ہر سوال کی حاجت کو سمجھ لیتے ہیں وہ ارے عادت یہ عادت خاندان دمدار پاک کے یہ عادت خاندانی مہر دمدار پاک کے کیا منور ہے کہانی مہر دمدار پاک کے اور سارے دنیا سارے دنیا دیوانے میرے دمدار پاک کے سارے دنیا دیوانے دمدار پاک کے
ماشاءاللہ حضرات وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور کم وقت میں اپنی بات کو کہنے کی کوشش کی ماشاءاللہ. اسی سلسلے کو پھر سے آگے بڑھاتے ہوئے میں پھر سے بارگاہ رسول یا اولیاء اکرام میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مداح رسول جناب مولانا امجد علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں، استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمدار محمدار، جشن مدار العالمین، سادات مکن پور شریف، نعرہ تکبیر. کمزور ہو چکی ہیں، گھر والا نے تمہارے کیا بات ہے وقت منبر رسول پر جلوہ بار سادات کرام خطیب الحمد جناب حضرت سید خطیب الرحمن اور یہاں کے جو پیر و مرشدوں کے صاحبزادے، دیگر علماء کرام، سامعین سامعات، پردے میں رہ کر زندگی گزارنے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے مجھ سے قبل بڑی اچھی اچھی باتیں اور بڑی اچھی اچھی نعتیں سبحان اللہ سماعت کی. میرے بعد بھی آپ حضرات کو بڑی بڑی اچھی خطاب، کلام، ایک سے ایک شاندار آپ کو سماعت کرنا ہے. بے شک سبحان اللہ. مگر افسوس صدا افسوس، بے شک ہمیں اللہ نے ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھیجا تاکہ ہمیں ایک بھائی کی دوسرا بھائی مدد کر سکے، مگر آج ہم اس کی آڑ بن چکے ہیں. بڑے اچھے انداز میں ہمارے نقیب صاحب نے آپ حضرات کو سمجھایا، بتلایا. اس کے باوجود ہم جہاں تھے وہیں پر بیٹھے ہیں. ابھی تک جہاں ہم ہیں، جو ہم نے ارادہ کیا، ابھی ہم وہیں پر بیٹھے ہیں. میں انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ کی سماعت کے حوالے میں کوشش کروں گا سمجھانے کی. اللہ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. رضوان ٹھیکیدار میں عقیقے کے تعلق سے اس محفل کا انعقاد کیا. اللہ ان کے بچوں کی امور میں برکت عطا فرمائے. اللہ بچوں کو عالم دین بنائے. اللہ بلاؤں سے، وباؤں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مولا ان کے مال میں، کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے. محبت کے ساتھ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بے سر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، نعرہ قادری غوث اعظم زنم دم شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم. اور یا
یا رسول اللہ اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا ہر نور دے دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور تو ہے سایہ نور کا ہر عزب ٹکڑا نور کا کہ تو سایہ نور کا ہر عزب ٹکڑا نور کا اور سائے کا سایہ نہ ہوتا اور نہ سایہ ہوتا نور کا کہ تیری نسل پاک میں ہے ارے باچہ باچہ نور کا ارے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک مرتبہ بابا زبان درود پاک پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ کی بارگاہ میں پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و شفیعنا و کریمنا و رحمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات آج کی محفل کو جو سجایا گیا رچایا گیا ہمارے پیر شاہ بدیع الدین قطب المدار صاحب رضی اللہ تعالی آج جن کی چھاؤں میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں ان کے مراتب کو دیکھا جائے ان کے ماننے والوں کو دیکھا جائے اور یہ حق یہ فرما دیا اگر تمہیں محبت کرنی ہے ان اہل بیت سے محبت کرو وہ اہل بیت اہل خاندان جو تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے اور تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے. آج جس قطب المدار کی شان میں ہم اور آپ اس محفل کو سجا رہے ہیں پیارے مسلمانوں قربان جاؤ اس اللہ کے ولی کی شان پر جس اللہ کے ولی کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک کیا تھا کیا میرے نبی نے حضرت شاہ قطب المدار کے بارے میں فرمایا تاریخیں پڑھ کے دیکھو پتہ چل جائے گا معلوم ہو جائے گا. اور جس ولی کو دیکھو جس کی شان دیکھو اعلیٰ ہے قطب المدار کے دیکھو اعلیٰ ہے میرے غوث اعلیٰ ہے شاہ ولی الدین اعلیٰ ہے شہید مسعود غازی اعلیٰ ہے. تمام پیروں کو دیکھا پیارے مسلمانوں خواجہ غریب نواز کو دیکھو اعلیٰ ہے صابر پاک کو دیکھو اعلیٰ ہے. جہاں جس کا جو مقام ہے اللہ نے جو دیا ہے رب نے فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا. فرمایا گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی شاہ قطب المدار ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک سال کے اندر جب آپ کا عرس شریف ہوتا ہے ایک سال میں جب تمام وہاں کے مریدین اکٹھا ہوا کرتے ہیں فرمایا گیا کہ آپ کے روزے پر ایک چڑیا ایک ایسی آتی ہے جو آج تک کسی نے نہ دیکھی ہو. فرمایا گیا پوچھا مریدوں تم بتلاؤ تم ایک چڑیا کو دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا. تم نے 6 ماہ میں دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا. 10 ماہ میں دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا. تم نے کبھی شاہ قطب المدار کے دیار محبت میں دیکھا ہے؟ تو مریدوں نے کہا جب آپ کی چادر مبارک کا وقت آتا ہے آپ کے کرتا وقت آتا ہے اس وقت ایک چڑیا ایسی آتی ہے جس کا رنگ ہرا ہوتا ہے. ایک چڑیا ایک سال کے اندر شاہ قطب المدار پاک کے دیار محبت میں آتی ہے اور وہ زیارت کرتی ہے اور زیارت سے مراد حاصل ہوتی ہے. غلاموں اے چاہنے والے نبی ولیوں کے اے نبی سے محبت کرنے والے ولیوں سے پیار کرنے والوں ان کی نسبت پکڑ لو اور ان کی نسبت کیا ہے ان کا پیار کیا ہے ان کا طریقہ کیا ہے ان کی عظمت کیا ہے. آؤ قرآن سے پوچھیں. قرآن سے پوچھا گیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جب یہ اللہ والے بنے ہیں اللہ نے ان کو اپنا بنایا ہے. رب نے فرما دیا جب میں اپنے بندے کو اپنا بناتا ہوں راتوں رات میری بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں راتوں رات میری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں راتوں رات میری بارگاہ میں قرآن پڑھتے ہیں. یہ ایسے ولی نہیں بنے ایسے کتب نہیں بنے ایسے مطالعہ نہیں بنے بلکہ اللہ نے ان کو جب اپنا بنایا رب نے
फरमा दिया, माने इन्हें बुरा माना इन्होंने। बेशक बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, दम बना, दम बना, दम बना, दम बना, दम बना। प्यारे मुसलमानों, आज अल्लाह के वलियों को हम मान रहे हैं, सिर्फ मान रहे हैं मगर दिल से नहीं। आज हमने माना हम अल्लाह के वली के मानने वाले हैं, हम नबी को मानने वाले हैं, वली को मानने वाले हैं, बुजुर्गों को मानने वाले हैं, मगर हमने माना है, जाना नहीं है। जितना हम जाएंगे प्यारे मुसलमान उतना मान भी जाएंगे और जान भी जाएंगे। जानने का तरीका ये है, जानने का तरीका यह है उनकी पैरवी करो, उनके नक्शे कदम पर चलो। आओ चलते हैं थोड़ी सी देर के लिए हजरत गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वारदाई की बारगाह में। प्यारे मुसलमानों, सैयदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी दुनिया में नहीं आए हैं, अभी आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। आपकी करामतें जाहिर हो जाती हैं, आपकी करामतों के क्या कहने हैं। प्यारे मुसलमानों, सैयदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला माँ के शिकम में है और माँ के शिकम में रहने के बाद आपने फरमाया अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी माँ अभी गरब से है, अभी आप माँ के शिकम में है। जब आप दुनिया में आए हैं, दुनिया में आने के बाद आपने फरमाया ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, क्या फरमाया आपके ऊपर मेरे दो एहसान हैं। मैंने कहा बेटा आज तक हमने कोई ऐसा लाल नहीं देखा, आज तक मैंने ऐसा कोई बेटा नहीं देखा। क्या माँ के एहसान औलाद पर होते हैं, औलाद का एहसान कभी माँ पर नहीं होगा। मगर आपने फरमाया मेरी वालिदा मोहतरमा, मेरा एक एहसान वो है कि जिस वक्त मैं आपके शिकम में था, शिकम पाक में, उस वक्त हमारे घर के आंगन में एक दरख्त लगा हुआ है, उस पर एक अंगूर की बेल है। उस बेल पे फरमाया गया उस फल को खाने के लिए एक अजदहा आया और आने के बाद उस पर बैठ गया। आप चाहती थी मैं हाथ बढ़ाकर उस अंगूर को तोड़ लूं और उसको खा लूं। फरमाया गया नहीं नहीं मेरी वालिदा मोहतरमा, जब आपने हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाने के बाद अजदहा आपको खा जाता। मैंने आपके पेट में दर्द कर दिया, आपके शिकम में दर्द किया, उस वक्त आपने अपने हाथ को रोक लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने फरमाया मेरी वालिदा ये बात है या नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। आपने फरमाया बेटा बिल्कुल सच कहते हो, हाँ यही बात थी। और दूसरा एहसान मेरा ये है कि जिस वक्त आप अकेली घर में थी, आप तन्हा थी, उस वक्त आपके हाथों में सोने के कंगन थे। एक साई ने आपके दरवाजे पर आकर सवाल किया, आपने भीख देने चाहा। जब भीख देने आपने चाहा, उसने देखा सवाली ने कि औरत है, खाली घर में तन्हा है, उसके हाथों में सोने के कंगन है, क्यों न इस पर हमला कर दिया जाए, क्यों न इसके कंगनों को निकाला जाए। प्यारे मुसलमानों, उस वक्त फरमाया गया जब उसने आपके ऊपर हमला किया, अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम फरमाते हैं उस वक्त निजामे कुदरत अल्लाह रब्बुल इज्जत वो ताकत थी। मैं शेर की शक्ल में आया और आने के बाद माने उस फकीर को चीर फाड़ कर नाबूद कर दिया, आपकी इज्जत को भी बचा लिया मैंने। फरमाया बेटा बिल्कुल सच कहते हो, ये किसकी करामतें हैं? गौसे आदम की। तो आपकी वालिदा फरमाती है मेरा बेटा बिल्कुल सच कहते हो, करामत आपकी जाहिर हो जाती है, मगर ये कमाल तुम्हारा नहीं है, ये कमाल तुम्हारी वालिदा मोहतरमा का है। आप फरमाती है मेरे बेटा मैंने कभी आपको बगैर वुज़ू दूध नहीं पिलाया, कभी मैंने आपको जब तक मैंने अपने घर के अंदर नमाज़ अदा ना की उससे कबल मैंने कभी घर के कामों काज को हाथ नहीं लगाया। प्यारे आका फरमाते हैं प्यारे दीवानों, नबी के शादाइयों, जो नबी का हो जाता है वो अल्लाह का हो जाता है, और जो अल्लाह का हो जाता है वो नबी का हो जाते हैं। जब उनके गला बढ़ते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। प्यारे मुसलमानों, फरमाया गया आपकी वालिदा मोहतरमा जब सैयदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला जब आप थोड़े बड़े हुए हैं, आपके
आपके वालिद का साया सर से उठ चुका है। आपकी वालिदा मोहतरमा अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और मदरसे को ले जाती है, और मदरसे में ले जाने के बाद उस्ताद से कहती है मेरे बेटे को हाफिज़ कुरान बना दो, मेरे बेटे को कारी कुरान बना दो, मेरे बेटे को आलिम दीन बना दो। प्यारे मुसलमानों, जब सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु पढ़ने जाया करते थे अल्लाहु अकबर कबीरा, तो आपके साथ में फरिश्ते चला करते थे। फरिश्ते आपने फरमाया, सैयदना गौसे आज़म फरमाते हैं जब मैं मदरसे में जाया करता था तो फरिश्ते कहते थे ऐ बच्चे गौस को जगा दे दो। लोगों ने कहा तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि करामत कैसे जाहिर हुई? तो आपने फरमाया कि जब फरिश्ते मेरे साथ साथ चला करते थे और जब कहते थे गौस को जगा दे दो, मैंने जान लिया ये किसी को नहीं। प्यारे मुसलमानों, ये कमाल बेटे का नहीं, क्या कहते हैं माँ की परहेजगारी का कमाल होता है। फरमाया गया जब आप पढ़ने जाया करते थे उस्ताद की बारगाह में गए, उस्ताद ने जब पढ़ाया पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर कबीरा। जब तौहीद तस्मीह पढ़ाने के बाद उस्ताद फरमाते बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन सूरह फातिहा पढ़ी, और पढ़ने के बाद अपना फरमा बेटा पढ़ो। आप खामोश हो जाते हैं। उस्ताद ने सोचा शायद बच्चा घर में याद कर लेता है, शायद मुश्किल लग रहा है। आप फरमाते हैं ऐ मेरे उस्ताद मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा। तारीख में आता है कहीं 14 पारों के हाफिज हैं, कहीं 18 पारों के हाफिज हैं। आपने फरमा मेरे उस्ताद मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा। फरमाया कहाँ से पढ़ोगे? तो आप फरमाते हैं सुब्हानल्लाही अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। तो उस्ताद फरमाते हैं ऐ मेरे बेटा ये बतला दो 14 पारे आ गए जो रह चुके हैं इनको कौन पढ़ेगा?